عید کا دن شمار ہوتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بھی عید کا دن ہے۔ مسلمانوں کے درمیان میں ان دونوں دنوں کی خوشیوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ بچے اچھا لباس پہنتے ہیں، گھروں کو سجایا جاتا ہے، باقاعدہ خیرات کا بھی اہتمام ہوتا ہے، خوشی کے بطور حلویات کے بنتے ہیں اور سجانے کیا کچھ، اور پھر ایک امتحان عیدگاہ کی طرف ہو جاتا ہے۔ وہ امتحان کہ اس کے اندر ایک عید کی لہر ایک عجیب کیفیتیں موجود ہوتی ہے، صرف اس بنیاد کر کے ہمارے درمیان میں عید کا دن آ گیا۔ اس عید کے دن میں 2 رکعت نماز پڑھ کے آنے والا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اب عید ہو گئی، جبکہ حقیقتاً اس عید کو جس بنیادوں پر عید مانا جاتا ہے اس کی ایک رقم بھی اس کے اندر موجود نہیں ہوتی۔ آپ کا ایک مطلب کیا بنتا ہے؟ میں ایک مسلمان سے پوچھ کر 30 روزے رکھے ہو کہ آپ عید کیوں منا رہے ہیں، تو یہی کہے گا کہ ہم نے 30 روزے رکھے، ہمارے اللہ نے ہمارے روزے کو قبول کر دیا۔ تو قبولیت روزے کی جزا کا قربان بھی تو بڑا عید کا دن۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عید کا دن ہم تصور کریں تو اس لیے کہ ہمارے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے، میں ہر مسلمان سے جو بھی اس خطۂ ارض میں زندگی بسر کر رہا ہے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی مسلمان ایسا ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی صنعت کا اعلان کر سکے؟ وہ یہ کہہ سکے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں 3 روزے رکھے تھے، ہمارے کان میں آواز آئی تھی کہ ہم نے تمہارے روزے کو قبول کر دیا۔ کوئی ایک دن کوئی ایک مسلمان اگر یہاں کا نہ ہو تو ممکن ہے آدمی تعلق رکھنے والا مسلمان ہوتے رہے کہ ہم ہمارے کان میں اللہ نے یہ سدا کرتی ہے، ہمارے پاس فرشتہ آیا ہے، ہمارے پاس اللہ کی وحی آئی ہے، کہ کسی نبی نے ہمارے ہاتھ میں آ کے بتایا ہے، کسی ولی نے ہمارے ہاتھ میں بتایا ہے کہ ہم نے تمہارے روزوں کو قبول کر لیا، تو چونکہ روزے قبول ہو گئے اس لیے عید ہے۔ اگر واقعہ ایسا ہو کہ کسی ایک مسلمان کے کان میں یا کسی مسلمان کے خواب میں قبولیت روزہ کا اعلان ہوا ہو تو یقیناً یہ قانون ہے کہ وہ عید کا دن ہونا چاہیے۔ دوسری عید وہ عید جو سنت حضرت ابراہیم پر عمل کرنے کے بعد قربانی دینے کے بعد منائی جاتی ہے۔ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، قربانی آپ نے دی نہ جانے کتنی شکل میں قربانی کی، روایت میں بات موجود ہے کہ اگر کسی کے پاس پیسے نہ ہو تو اگر وہ قرض دے کے قربانی دیتا ہے تو اللہ اسے قرض کو ادا کرتا ہے۔ تو قربانی آپ نے دی، کسی مسلمان نے جسے اللہ کی بارگاہ میں قربانی دی ہو کہ کسی کے کان میں ایک آواز آئی کہ ہم نے تمہاری قربانی کو قبول کر دیا، کیا کسی وسیع نے، کیا کسی نبی نے، یا کسی اللہ کے منتخب فرد نے آ کے کان سے کہا یا ہاتھ سے کہا کہ ہم نے تمہاری قربانی کو قبول کر لیا؟ کسی ایک فرد کے لیے بھی یہ قبولیت کا اعلان نہیں ہوتا۔ تعجب کا بڑھانا یہ ہے کہ نہ روزوں کی قبولیت کا اعلان کسی کے لیے ہوا پھر بھی عید ہے، نہ قربانی کی قبولیت کا اعلان ہوا پھر بھی مسلمانوں میں عید ہے، لیکن قیامت تک جب تک
جب یہ قرآن پڑھنے والا علیوں کو پڑھے گا تو کیا اس کے سامنے سوال نہیں ہوگا؟ کوئی کہے گا آج عید کامل ہو گیا، کون سا دن ہے؟ علیوں کو پڑھیے، اگر ایک انسان عقل رکھتا ہے سوال ہوگا وہ دن کون سا ہے؟ قرآن میں اللہ نے کچھ الفاظ کو یہ رکھا تاکہ ایک انسان کبھی تو غور کرے علیوں آج کا دن، آج کا دن، آج کا دن، عقل رکھنے والا انسان اسے کون سا دن، کون سا دن، کون سا دن، جیسے جیسے وہ سوال کا پکڑا جائے گا ہدایت سے کبھی وہ پکڑا جائے گا، اس لیے کہ تدبر کرے گا ہدایت میں اثر ہو جائے گی اور پھر معلوم ہوگا کہ وہ دن کون سا جس دن دین کامل ہو گیا اور دین کا کمال کا مسئلہ دیکھیں گے کو آگے بڑھاتے ہوئے بات آپ کے بارے میں شاید ہوگا، لیکن میں تقریباً کچھ باتوں پر کروں تاکہ میرے کام کو کمپنی تشریف لے آئے اور ہم اپنے لوگوں کو پھر وہاں سے آگے کر سکے کہ جہاں تقریب کے بھی کی ہے کو اور اسلام کے اوپر ہدایت کی ہے جس کو میں محسوس کر رہا ہے محسوس کریں گے آپ اليوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے دین کامل کر دیا۔ اس لفظ کا استعمال کریں کسی ایک شے کے متعلق، کسی ایک بات کے متعلق آپ کہیں گے آج ہم نے کامل کر دیا، یہ آج مکمل ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک نام مکمل تھا۔ پہلی بات ہے اليوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا، یعنی اب تک نام مکمل تھا۔ ایک بات تو جب اب تک نام مکمل تھا تو سوال پیدا ہوتا ہے کب سے دین شروع ہوا، کب سے دین شروع، لیکن خدیر در حقیقت اسلام کے لیے دماغی نشانی ہے۔ خدیر آپ ایک دن بولا کرتے، خدیر پوری تاریخ ہے، خدیر ایک جگہ کا نام نہیں ہے، خدیر کا پوری تاریخ کا نام ہے کہ کب سے کب تک وہ سمجھتے ہوئے سوال کا جواب اسلام کب سے سمجھا میں اس کے کو پیش کروں تو اگر پہلی منزل میں آئیں گے ہم تو ہم دین کی پہلی منزل میں آنے کی بات کریں گے، دین کو ایک سو تقسیم ہے، کچھ دین وہ ہے اصول کی منزل کچھ دین وہ ہے جو قرون کی منزل ہے اور اصول اصل ہے، بنیاد ہے اور اصل میں سب سے پہلا مرحلہ ہی توحید، پروردگار اللہ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو ایک سمجھنا، اگر محسوس کریں آپ کہ اللہ ایک اسلام کا بھیجنے والا، اسلام کا بھیجنے والا۔ دوسری منزل پہ اللہ عادل ہے، صحیح اسلام بھیجے گا۔ عادل کا مطلب کیا؟ جس میں کسی بھی قسم کی کجی نہ ہو، وہ ہمیشہ صحیح اسلام بھیجے گا، کبھی اس سے نہیں ہو سکتی، کوئی اس پر نقص نہیں ہو سکتا، کوئی اس میں عیب نہیں پایا جا سکتا۔ تیسری منزل پہ ہے نبوت۔ نبوت کا مطلب اس کائنات سے اسلام کے بھیجنے کا ذریعہ، اسلام کے بھیجنے کا ذریعہ، تو اسلام کے بھیجنے کا ذریعہ تو پھر نبی کتنے ہیں؟ ایک بچہ کی طرف ہے 1,24,000، سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، سب سے پہلے نبی، تو اس کا مطلب اسلام کی ابتدا اس کائنات سے ہوئی آدم سے۔ سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام، اور سلسلہ بڑھتے بڑھتے حضور سرور کائنات ختم مرتبہ افضل انبیاء سید الاولیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو بات سامنے آئے گی وہ یہ کہ اسلام بھیجنے والا اللہ جس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بغیر کسی نفس کے اسلام کو بھیجا،
چکانے کے بعد کہ کیا نماز نہیں تھی، کیا روزہ نہیں تھا؟ جناب عیسیٰ کی آپ مسجد کو محسوس کریں، جناب عیسیٰ نے کیا فرمایا اور ذاتی بھی سزا سے وہ سزا سے مجھے اللہ نے وصیت کی ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں